مبارک ہو ان والدین کو جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے۔ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک خوشی کا سما بن جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ گھٹی کی رسم بھی شروع ہو جاتی ہے، اور شوہر کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی گھٹی دے یا میں دوں، اسی طرح بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی گھٹی دے اور یا میں دوں، اور کہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی سے گھٹی دلائی جائے تاکہ اس کی جو کوالٹیز ہے وہ بچے میں یا بچی میں منتقل ہو جائے۔ جیسے بچہ یا بچی بڑی ہو جاتی ہے نا جب، اور اگر شوہر کے رشتہ داروں میں سے کسی نے گھٹی دی ہو، مثال کے طور پہ چچا نے دیے یا پھپھو نے دیے، تو پھر وہاں سے بیگم صاحبہ کہیں گی بچے نے کوئی شرارت، بچی نے کوئی شرارت کی، دیکھا تمہارے بھائی نے گھٹی دی تھی، گیا ہے نا اس پہ۔ اور پھپھو نے دیو تو آپ کی بہن نے گھٹی دی ہے، دیکھ لو ساری کوالٹی وہی ہے۔ یہاں سے بھی بعض اوقات تانا دیا جاتا ہے، دیکھا اس خالہ پہ گئی ہے، بالکل اس خالہ پہ گیا ہے، ماموں کی عادت ہے بالکل، دیکھ رہے بول رہا تھا ان سے گھٹی نہیں دلواؤ، بیوی کہتی ہو بڑے والے کو پھپھو نے گھٹی دی تھی بچے کے، دیکھ لو کیا ہوا۔ تو اب یہ عجیب و غریب ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا شیخ، گھٹی کس سے دلوانی چاہیے؟ پلیز شیخ بتائیے، بچے کی ولادت پہ گھٹی پلانا یا چٹانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی نیک شخصی مثال کے طور پر امام صاحب سے ہی یا کسی عالم صاحب سے ہی گھٹی دلوائی اور بچہ نکلا شرارتی، تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ علامہ صاحب کا اثر ہے۔ ہم تو بڑے جوش میں آ کر بڑی منتیں کر کے پیر صاحب سے، پیر صاحب کے بعد لے گئے سفر کر کے، پیر صاحب نے ہمارا بیڑا پار کر دیا۔ بچے نے جو رنگ نکالا ہے نا، تو اب پتا چلا پیر صاحب کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ تو یہ بچہ جو یہ اس کے ذریعے لیبورٹری ٹیسٹ یا اسکیننگ نہیں ہو سکتی، سمجھے، اسکیننگ مشین نہیں یہ۔ اور واقعی یہ تو خیر ایک سوال تو انہوں نے فرضی اپنے طور پہ کہ پھوپھی اور ماموں کو، تو خیر یہ بھی میں نے پہلی بار سنا کہ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں، کبھی سنا نہیں ہے، اس میں سنا ہے کہ لوگ ایسا بولتے ہیں، اور پھوپھی ماموں سے یہ گھٹی ڈلواتے ہیں، یہ بھی مجھے نہیں پتا، سمجھے۔ تو خیر اگر ڈلواتے ہیں، اور وہ اگر پھوپھی ماموں بھی سب تو برے نہیں ہوتے، ظاہر ہے واقعی نیک ہیں، تو بالکل ان سے ہی ڈلوانا چاہیے، فرق نہیں ہے۔ اب یہ کہ بچہ کسی سے گھٹی دلوائی اور وہ اگر گھٹی دینے والا کردار کا صحیح نہیں تھا، اور وہ بچہ بھی کچھ مطلب آگے پیچھے ہو گیا ہے کردار کے تعلق سے، تب بھی یہ کہنا کہ اس کی گھٹی سے ایسا ہو گیا، یہ ایک طرح کی مطلب ہے مطلب دل دکھانے والی بات ہے، اور یہ بات ہمارے پاس کوئی کنفرم بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہوا، یہ کنفرم ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی نیک بندے کہ واقعی وہ نیک ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مقرر ہے، اچھے بھلے انسان ہے، اسے ڈلوائی، اور پھر یہ کہ بچہ ہی اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان علامہ صاحب کے خلاف ہو جائیں، حضرت کے خلاف ہو جائیں، یہ بھی شیطان تباہی مچانے والے۔ اس کو یوں سمجھے، پیاری مثال دی کہ بیج زمین میں بویا، بہترین کھاد دی، اس کو پانی بھی ٹائم ٹو ٹائم دیا، اس کی خوب دیکھ بھال کی، لیکن اس کا پھل جو ہے پھر بھی کڑوا آیا، بد مزہ آیا، فصل اچھی نہیں تھی اس نے۔ تو آپ نے یہ اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ بیج خراب تھا۔ اصل جو بیج جو گویا خرابی اس میں تھی، کھاد اس کی کیا اصلاح کرے گی؟ شخص معین یعنی فکس پرسنالٹی کے لیے ہم کوئی یعنی کہ رائے قائم نہیں کر سکتے، ہمیں شریعت نے اس کی اجازت دی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کوئی ایسا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا بیج ہی خراب ہے، یہ جنرل بات ہے۔ یوں بھی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھٹی نیک آدمی نے دی لیکن اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فطرت میں ہی خرابیاں تھی اور یہ ایسا ہوا۔ لیکن فائنل ہم کسی کے بارے میں کسی کو یوں کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا،
حضرت کا بھی دل دکھے گا جب پتا چلے گا کہ گٹی میں نے دی تو خراب ہو گیا. تو ایسی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ جنرل ہوتی ہیں, وہ فرد کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ بگڑا تو یوں ہوا, اس نے گٹی دی تو یوں ہوا, جنرل بات. تو یہ پھوپھی, ماسی, خالہ, یہ ہم میمنی میں ماسی بولتے ہیں خالہ کو. اب ماسی نوکرانی کو بولتے ہیں, پہلے ماسی نہیں بولتے تھے, ہم لوگ خالہ کو ماسی ہی بولتے تھے. اب بھی میمنوں میں بعض قومیں ماسی بولتی ہوں گی, لیکن اب یوں جنرلی ہمارے یہاں کراچی کا ماحول یہ دیکھا ہے کہ ماسی نوکرانی کو بولتے ہیں, ماسی. اس لیے میں نے ماسی بول کر پھر خالہ کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ